جی السلام علیکم تمام گروپ ممبرس، کیا حال ہے؟ خیر وافیت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے اور آپ کے قدم مضبوط رکھے ہیں جی۔ جو مارکیٹ کی اس ٹائم کے اندر پوزیشن ہے اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس محسوس کی کنفرمیشن کے لیے میں نے ایگزٹ دیے تھے اور کافی دوستوں نے پھر یہ بولا تھا کہ وہ ایگزٹ لیول جو تھے وہ کیمرہ صحیح آپ کو دکھا نہیں سکا، تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا لکھا تھا۔ دیکھیں جی، $1970 ہم نے یہاں پہ لکھا تھا کہ اگر مارکیٹ یہاں سے بھی نیچے چلی جاتی ہے اور $1962 تک اور نیچے کلوز کرتی ہے تو پھر وہاں سے کنفرمیشن ہوگی کہ یہ ٹرینڈ ریورسل ہو گیا ہے بیسیکلی، اور یہ ریٹریسمنٹ کے اینگل سے بھی ہر حوالے سے یہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو وہ جو فنڈ ہے وہ 1820 سے جنہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو یہ پھر وہ اپنا فنڈ نکالنے لگے ہیں انسٹیٹیوشنل انویسٹر۔ کیوں؟ بٹ کوائن کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، وہ بھی اٹریکٹیو زون میں چلا گیا، ایتھیریم وغیرہ اور یہ کرپٹو کرنسیز، اور ایون کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے KSE 100 انڈیکس، اس کو بھی آپ ساتھ ذہن میں رکھیں، تو وہاں سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی بڑا VIP قسم کا بائنگ پریشر، ابھی وہاں سے اس کا ببل پھٹا نہیں ہے۔ ایون کہ وہ پینک اور ڈر کی پوزیشن بڑھانے کے باوجود بھی اس کے اندر مسلسل اضافہ جاری ہے۔ تو یہ سارا سنیریو جب ہم دیکھتے ہیں، اپنی لوکل مینوپولیشن بھی دیکھتے ہیں کہ $2009 پہ جب مارکیٹ ٹھہری تھی تو ہمیں یہی ریٹ مل رہا تھا، اور ایون کہ 2040-45 پہ بھی چلی گئی ہے مارکیٹ تو بھی ہمیں وہی ریٹ مل رہا ہے۔ اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ بڑا پریشر ہے جی ریٹ کے اوپر، کہ ریٹ کو نہیں بڑھانا۔ ریٹ کو کیوں نہیں بڑھانا؟ کیونکہ اگر گولڈ بڑھتا ہے تو وہ صرف اس صورت میں بڑھتا ہے اگر پاکستانی روپیہ ڈی ویلیویشن کی طرف جائے۔ اب اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی روپے کو مضبوط کیا جائے اور ڈالر کو نیچے لے کے آیا جائے۔ دیٹس وائی اس کی جو گولڈ کے اندر جو ہمارا صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ اس کو انفلیشن ہیج کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو اپنا سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے، کہیں کہ اس کی ورتھ ڈاؤن ورڈ نہ چلی جائے، تو پھر وہ گولڈ میں چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی گولڈ کا پرپز یہ ہے کہ یہ انفلیشن ہیج ہے، سیف ہے، منی سٹورر ہے۔ تو اس کو ہم لوگوں نے پھر کاروبار بھی ساتھ بنا لیا ہے، تو پھر اس کی مندہ تیزی ہم ضرور کھیلتے ہیں۔ سوری۔ تو اس حوالے سے میری اپڈیٹ جو آپ لوگوں کو ایک امپورٹنٹ وائس نوٹ دینا چاہ رہا تھا۔ ویڈیو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پہ بنائیں گے، 8 سے 9 بجے تک وہ ہماری ویڈیو آ جائے گی، اس کے اندر مزید اپڈیٹ جیسے بھی کلیئرٹی ہوتی ہے کچھ، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھا میٹیریل لے کر آؤں۔ اس سے پہلے دن ٹھہرا ہے، موو لینا چاہیں جو وہ لے سکتے ہیں۔ کیا موو لینا چاہیں؟ دیکھیں جی، جو میرے وولز ہیں وہ تو ویٹ کریں گے، اور ود اسٹرانگ فوٹنگ۔ اسٹرانگ فوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے اگر وہ ویٹ کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے کمیونٹی ٹیگ کے اندر بھی ایک ٹیکسٹ لکھا تھا کہ 20-33-34 تھا غالباً، وہاں پہ اس ٹائم پہ مارکیٹ ٹھہری تھی۔ میں نے بولا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ ایگزٹ لینا چاہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا لیول ہے۔ اگر آپ اس کو ڈے ٹریڈنگ کے حوالے سے یعنی کہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک ویک کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں تو مارکیٹ پھنسا کے موڈ میں جا سکتی ہے، اور جہاں پہ اسٹرانگ فوٹنگ ہے وہاں پہ تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جی۔ مارکیٹ ایون $1700 کے لیول پہ آ جائے، اسٹرانگ فوٹرز اور اسٹرانگ فوٹرز۔ اب مجھے پھر دوستوں نے میسج کیا ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس طرح کا جذبہ اور ہولڈنگ پاور نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے ان کو بولا ہے پھر آپ اس سے ایگزٹ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اپنی کمیونٹی کو حتی الامکان کوشش یہی کرتا ہوں کہ ویری کلیئر وائس نوٹ کے اندر چیزوں کو اسیس کروا دوں، آگے موو انہوں نے خود لینی ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہمارے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو ہم ہیں لمبی ریس کے گھوڑے، لمبی ریس کے وولف ہیں جی۔ تو اس کے اندر پھر یہ اتار چڑھاؤ، اب ایک 60 والی، ایک 45 والی، ایک 80 والی، ایک 86,500 والی، ایک 92 والی انٹریز ہمارے پاس پڑی ہیں۔ وہ وقت نے ثابت کیا، ہاں یہ جب ایک 45 والی انٹری ہم نے ہولڈ کی تھی وہ چلی گئی تھی 240 پہ، 244 پہ، تو ہم تو اس ٹائم پہ بھی ہولڈنگ میں تھے، ہمیں 1 لاکھ روپیہ تولے کے پیچھے جو ہے نا پروفٹ تھا، لیکن ہم نے اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمارا ٹارگیٹ اس کو سیل آؤٹ کرنا نہیں ہے۔ فار دا لانگ ٹرم انٹریز
वी आर नॉट टेक आउट एनी सिंगल तोला, ओके। तो जहाँ पे आ जाती है मिड टर्म और आ जाती हैं वीक के हवाले से या फिर डे ट्रेड के हवाले से कहानी आ जाती है शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। फिर देखें जी, जहाँ पे जो जो हम टाइम पीरियड को शॉर्ट करते जाते हैं उसकी वोलेटिलिटी हमारा फिर हार्ट बीट का जो रेट है ना उसको उसी तरह से ही अप एंड डाउन करती है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ तो $15-20 बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ऑस मार्केट में, और लोकल सतह पे हमारा रेट नहीं बढ़ा। तो फिर हम सिर्फ वही कहते हैं वो जैक की तरह। किसकी तरह जी? वो जैक कौन है? जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो उल्टा मैकडोनल्ड का हेड पहना हुआ है। इसकी बहुत सारी मीम्स पड़ी हैं जी, ये इंटरनेशनल मीम है वो जैक जिस तरह ख़रीदारी करता है तो मार्केट नीचे आ जाती है, फिर जैसे ही सेल मारता है मार्केट ऊपर चली जाती है। ये वही लोकल सेंटिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट इंशाल्लाह। अपने सरमाए का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।